بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک ریفلیکشن کے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا ذکر کریں گے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ تمام نشانیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی مانند ہے۔ ایک تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے ایک کے بعد ایک گرتے جاتے ہیں۔ قیامت کی نشانیاں بھی بالکل ایسے ہی ہیں، جیسے کوئی ایک نشانی پوری ہوگی تو باقی بھی ایک کے بعد ایک پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر انہوں نے ان 10 نشانیوں کا اس ترتیب سے ذکر کیا۔ ان میں سب سے پہلی نشانی دخان، جو ایک ایسا دھواں ہے جو کہ پوری روئے زمین پر پھیل جائے گا، جو ایسا دھواں ہوگا جو سب انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس کا اثر مومنوں پر تو کم ہوگا، لیکن کافروں کو یہ دھواں اس قدر تکلیف دے گا کہ وہ چیخ اٹھیں گے اور اللہ سے پناہ مانگیں گے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ دخان میں بھی آیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ انتظار کرو اس دن کا جب آسمان ایک دھواں لے کر آئے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ دوسری نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وہ ہے ظہور دجال۔ کہا جاتا ہے دجال کا فتنہ تمام فتنوں سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کا حکم سنایا۔ دجال کے معنی ہے جھوٹا اور مکار، یعنی حق اور باطل کو اپنے طریقے سے پیش کرنے والا شخص۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا شہر نہ ہوگا جو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے۔ تیسری نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی وہ دابۃ الارض یعنی زمین کا جانور ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس جانور کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے سورۃ نمل میں فرمایا ہے، اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو ہم زمین پر ایک عجیب و غریب جانور کو نمودار کریں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ جانور ہم اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین کریں۔ یہ ایک ایسا جانور ہوگا جو ایمان والوں کو اور ایمان کے نام پر جھوٹ بولنے والوں کو نشان لگا کر علیحدہ علیحدہ کر دے گا، جس کے بعد مومن اور کافر کا فرق واضح ہو جائے گا۔ قیامت کی چوتھی بڑی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور یہ وہ نشانی ہے جسے دیکھ کر لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ قیامت آنے والی ہے اور لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ سورج کے مغرب سے طلوع ہوتے ہی توبہ کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ پانچویں بڑی نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے وہ ظہور عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا۔ جب دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے ظہور ہوگا، اور دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر کے دنیا میں عدل و انصاف کو پھر سے قائم کریں گے۔ چھٹی بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ یہ ایک فسادی گروہ ہے۔ یہ بہت طاقتور اور تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن 9 ہنس کے 10 حصے ہیں اور اس میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہوں گے اور ایک حصہ انسانوں کا ہوگا۔ اس وقت یہ قوم 2 پہاڑوں کے درمیان ایک لوہے کی دیوار کے نیچے قید ہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی اور ہر طرف فساد کو پھیلانا شروع کر دے گی۔ اور 7ویں، 8ویں اور 9ویں نشانی زلزلوں کی صورت میں ہوگی۔ اس میں سے ایک زلزلہ مغرب میں، ایک مشرق میں اور ایک جزیرہ عرب میں آئے گا۔
یہ زلزلے عام علاقائی زلزلوں کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ ساری دنیا میں خوف طاری ہو جائے گا، اور احادیث کے مطابق ہر آنے والا زلزلہ پہلے والے سے زیادہ تباہ کن اور شدت میں تیز ہوگا، جس سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اور سب سے آخری نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے بھڑکتی ہوئی آگ، جو کہ یمن میں لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی حشر کی طرف لے جائے گی، جہاں قیامت کا میدان لگے گا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ نشانیاں اسی ترتیب میں پوری ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ کیسے یہ نشانیاں پوری ہوں گی، پہلے کون سی نشانی ظاہر ہوگی اور بعد میں کون سی۔ ہمیں بس اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی طرف توجہ دینی چاہیے، نمازوں کو وقت مقرر پر ادا کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ کیا معلوم کس پل قرآن پاک کے صفحات صاف ہو جائیں اور قرب قیامت کا وقت آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی حالت میں رکھے، آمین۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اسے اپنے باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اسلامک ریفلیکشن کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔